میں نوجوانوں کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن ان نوجوانوں کا 60% حصہ ان ناخواندہ لیڈران نے اپنے درباروں کے رقص بنا کر رکھا ہے، اور وہ 60% نوجوان بے روزگار ان ناخواندہ لیڈروں کے دربار میں رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 20% نوجوانوں کو مسلکوں کے بادشاہوں نے اپنا اپنا سپہ سالار بنا کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم ان لیڈروں سے یہ پوچھیے کہ جس لڑکے کے ولیمے کی دعوت میں یہ شریک ہو کر فوٹو کھنچوائی ہیں، اس لڑکے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس نوشا کے بھائی کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ان قائدین کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو درپیش حالات کو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ان کے وارڈوں میں کوئی لائبریریز نہیں، کوئی مطالعہ گھر نہیں، سرکاری اسکیمات کا دور دور تک پتہ نہیں۔ ہاں، گھرکل ایک یوجنا ہے جو ہمارے لیڈرز محلوں تک لے کر آئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ گھرکل میں بڑے پیمانے پر ان کی جیب گرم ہوتی ہے، ان کا بڑا فائدہ ہے، اس لیے عوام تک پہنچ کر انہوں نے گھرکل کے گھر بنا کر دینے کا کام ضرور کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کام میں انہیں کمیشن ملے، جس کام میں انہیں 2 روپے ملے، جس کام میں ان کا معاشی فائدہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی بھی نگاہوں میں یہ تمام باتیں ہیں، لیکن وہ ممبر سے کہنے سے قاصر ہیں، تعلیم یافتہ لوگ زبان کھولنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے تعلیم یافتہ ویل ٹو ڈو لوگوں کے پاس بھی ایک پروگرام ہے۔ ان کی نظر اپنا بیٹا MBA، اپنا داماد MBBS، اپنی بیٹی پرنسپل، اس سے زائد، اس سے اونچی سوچ ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں۔ السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں؟ مجھے امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی کی مصروفیت سے پھر ایک مرتبہ میں چند منٹ آپ سے بطور خیرات، زکوٰۃ، صدقہ مانگ رہا ہوں۔ خدا کے لیے چند منٹ میرے ساتھ گزاریے، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیے اور سنجیدہ گفتگو سنیے اور سنجیدہ گفتگو کرنے کے عادی بن جائیے۔ دراصل آج میں جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس موضوع پر بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں جب بھی لب کھولتا ہوں، جب بھی زبان کھولتا ہوں، تو میری زبان پر شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ دیکھیے، ناکام انسان کامیابی کی طرف جانے کی جب کوشش کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی ناکامی کے وجوہات کو تلاش کر لیں۔ آج معاشرے کی بربادی اور ہر شعبے میں ہماری پسپائی، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری پسماندگی، اس کی وجوہات تو تلاش کرنی ہی چاہیے، اور ان کی وجوہات کو سوچنا اور ڈھونڈنا ضرور ہے۔ اور جب میں یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے حالات پر پڑتی ہے جن کے کاندھوں پر معاشرے کی تعمیر، ملت کی تعمیر، ترقی و ترویج کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو انہوں نے قبول بھی کر رکھی ہے۔ آج میں ہمارے اپنے چھوٹے موٹے مسلم لیڈرز کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھیے۔ کیا عجب تماشا لگا رکھا ہے ہمارے سیاستدانوں نے، نام نہاد لیڈران نے، ہماری لیڈرشپ کی، رہنمائی کی اور رہنماؤں کی سب سے زیادہ فوقیت اس بات پر ہے کہ 500-600 روپے دے کر گلی کے کوچوں کے ووٹ لے لیں، منتخب ہو کر آ جائیں،
फिर कमीशन के नाम पर, एमएलसी के वोट के फरोख्त के नाम पर, रोड नाली मुरुम के नाम पर करोड़ रुपए 5 बरस कमाते रहे। और इन 5 वर्षों में मिल्लत के लिए अगर कुछ करने की बात आती है तो वो करते जरूर है। आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि मिल्लत के लिए वो क्या करते हैं, तो जनाब अली मिल्लत के लिए वो बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वो आगे बहुत कुछ करेंगे भी। लेकिन वो बहुत कुछ है क्या? दरअसल वो बहुत कुछ ये है कि आपके अपने मोहल्लों में जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके निकाह में हमारे लीडर हाजिर होते हैं, वलीमे की दावत में हाजिर होते हैं, स्टेज पर चढ़कर दूल्हे राजा के साथ अगल बगल में ठहरकर तस्वीरें उतारते हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं और बाज़ाब्ता उन तस्वीर पर लिखा जाता है कि फलां साहब के लड़के के वलीमे की दावत में शिरकत करने के बाद फलां साहब को मुबारकबाद देते हुए जनाब अली। जी, ये करते हैं। हादसा हो जाता है, नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो ये पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहां ठहरकर फिर वहां पर भी फोटो सेशन होता है। फिर उसके नीचे सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि फलां कायद फलां हादसे के मौके पर पहुंचे। यही वो काम है जो बहुत कुछ है। इसके अलावा किसी बेवा बेकस की शादी में एक आध कट्टा चावल का थैला दे दीजिए, एक 12-15 किलो मीठे तेल का डब्बा दिला दीजिए, किसी गरीब मरीज को 1500 की दवा दिला दीजिए, छोटे मोटे मामले में पुलिस स्टेशन से रुजू होकर उसको छुड़वा दीजिए, मजहबी रहनुमाओं की जी हुजूरी कीजिए, उनकी आसाइश का ख्याल रखिए। आज़मीन हुज्जाज जब अपने शहर से निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन पहुंचकर या उनके मकानों पर पहुंचकर उनकी गुलपोशी कीजिए, शाल पोशी कीजिए, और ये तमाम तस्वीरें जमा कर सोशल मीडिया पर डालिए ताकि अवाम को ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत से काम हमारे जिम्मेदारों के हैं जो वो करते हैं। हादसे में नागहानी मौत वाक़ होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पहुंचने वालों में सबसे पहले हमारे लीडर हजरात होते हैं। पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े होकर वहां भी फोटो सेशन चलता है। वलीमा, निकाह, मौत मट्टी, शादी ब्याह, छिल्ला छट्टी, इन तमाम मौके पर हमारे लीडर पहुंचते हैं और ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके हर मौके पर आपके साथ हैं। लेकिन खुदा की कसम इन लीडरों से ये पूछिए कि जिस लड़के के वलीमे की दावत में ये शरीक होकर फोटो खिंचवाई हैं, उस लड़के की मईशत को मजबूत करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है? उस नौशा के भाई के लिए, उसकी तालीम और तरबियत के लिए इन कायदीन के पास क्या प्रोग्राम है? हमारे मजहबी रहनुमाओं को दरपेश हालात को, मुश्किलात को हल करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है? मिल्लत की मजमूई तरक्की व तरवीज के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है? मोहल्लों की बदहाली, बदसूरती, बदशकली को दुरुस्त करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है? 20-20 साल, 30-30 साल एक एक इलाके से मुंतखब होने वाले लोग, उनके मोहल्लों की शक्ल और सूरत जाकर देखिए कि जहन्नुम बनाकर रखा है उन्होंने मुस्लिम बस्तियों को। हमारे इलाकों में ट्रैफिक जाम का मसला कभी ना खत्म होने वाला मसला बन चुका है। एक आध बल्दिया का दवाखाना अगर कहीं कायम भी हो जाता है या किसी मरहूम लीडर की कोशिशों से कायम हुआ होता है
تو نیز اس کی ترقی کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، ان کے وارڈوں میں کوئی لائبریریز نہیں، کوئی مطالعہ گھر نہیں، سرکاری اسکیمات کا دور دور تک پتہ نہیں۔ ہاں، گھر کل ایک یوجنا ہے جو ہمارے لیڈرز محلوں تک لے کر آئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ گھر کل میں بڑے پیمانے پر ان کی جیب گرم ہوتی ہے، ان کا بڑا فائدہ ہے، اس لیے عوام تک پہنچ کر انہوں نے گھر کل کے گھر بنا کر دینے کا کام ضرور کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کام میں انہیں کمیشن ملے، جس کام میں انہیں 2 روپے ملے، جس کام میں ان کا معاشی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منصوبہ، کوئی پروگرام اور کوئی سوچ و فکر نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جن چیزوں پر میں بات کر رہا ہوں کیا وہ غلط ہے؟ جن چیزوں پر میں انگلی رکھ رہا ہوں کیا وہ غلط ہے؟ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی جانب سے سینکڑوں اسکیمات چلتی ہے اکثریتی علاقوں میں مائنرٹیز کے لیے، اقلیتی طلبہ کے لیے، اقلیتی بستیوں کے لیے، اور بالخصوص اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مرکز اور ریاست کی جانب سے اسکیم چلتی ہیں، کئی یوجنائیں چلتی ہیں، لیکن میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی یوجنائیں ہماری محلے گلیوں کے لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن ان نوجوانوں کا 60% حصہ ان ناخواندہ لیڈران نے اپنے درباروں کے رقص بنا کر رکھا ہے، اور وہ 60% نوجوان بے روزگار ان ناخواندہ لیڈروں کے دربار میں رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 20% نوجوانوں کو مسلکوں کے بادشاہوں نے اپنا اپنا سپہ سالار بنا کر رکھا ہے۔ رہی 20% تعداد، جس میں 10% ہمارے نوجوان محنت اور مشقت کرتے ہیں، روزی روٹی کا جگاڑ کرتے ہیں، جن میں 1 یا 2% معاشی طور پر مضبوط و مستحکم ہو جاتے ہیں، باقی 10% نوجوانوں کا اللہ حافظ ہے، راتوں کی شب بسری، موبائلوں میں غرق رہنا، گٹکا مٹکا جھٹکا، نہ جانے کتنی نحوستیں ہماری بستیوں میں ہیں۔ بعض دفعہ تو بعض لیڈران کے رشتہ دار پولیس کے ساتھ مل کر ہراساں کرانے کی شکایتیں بھی عام طور پر ہماری بستیوں میں سنی جاتی ہیں۔ ہمارے رہنماؤں میں کو غیر قانونی دھندوں سے، مسلم بستیوں میں راتوں کی شب بسری سے، ٹریفک جام سے، شجر کاری سے، صحت عامہ کے مسائل سے، مجموعی تعلیمی پالیسی سے، صحت و تندرستی سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا دور دور تک کا اس سے رشتہ نہیں ہے۔ جب الیکشن آتے ہیں، چند مٹھی بھر نوجوانوں کو نزدیک کر کے انہیں بندھوا مزدور بنا کر 200-500 روپے دے کر انہیں نچواتے ہیں، مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے آفیسز کھول کر 20-20، 25-25 نوجوانوں کو وہاں بیٹھا دیتے ہیں اور انہیں روزانہ کے طور پر 500 روپے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 مہینے کی بھاگ دوڑ، جی حضوری، رشتہ داری، برادری، دوستی، تعلقات اور دیگر مفادات کے تحت یہ لیڈران ان غریب بستیوں سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ منتخب ہوتے ہیں، پھر 5 برس یہی سلسلہ فوٹوگرافی کا چلتے رہتا ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی بھی نگاہوں میں یہ تمام باتیں ہیں، لیکن وہ ممبر سے کہنے سے قاصر ہیں، تعلیم یافتہ لوگ زبان کھولنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے تعلیم یافتہ ویل ٹو ڈو لوگوں کے پاس بھی ایک پروگرام ہے۔ ان کی نظر اپنا بیٹا MBA، اپنا داماد MBBS، اپنی بیٹی پرنسپل، اس سے زائد اس سے اونچی سوچ ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ جو جن کی معیشت تھوڑی مضبوط ہے وہ زکوٰۃ دے کر بری ہو گئے، وہ خیرات دے کر بری ہو گئے، صدقہ دے کر انہوں نے حق ادا کر دیا۔
اب ملت سے دیگر مسائل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ طویل گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو میں بہت طوالت آ گئی ہے، میں چاہتا تھا کہ چند منٹ میں اس گفتگو کو ختم کر دوں، لیکن میں قاصر ہوں، میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے 13 منٹ اس گفتگو کے لیے لے لیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری گفتگو پسند آ رہی ہے تو مجھے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، برائے کرم میرے کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس مجھے روانہ کیجئے، اور جن لوگوں کے پاس میرا موبائل نمبر ہے وہ مجھے اپنے موبائل نمبر سے فون کر مجھے بتائیں کہ کیا یہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے یا اس سلسلے کو یہیں دفن کر دینا چاہیے۔ کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ وقفے کے لیے میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، پھر کبھی کسی موضوع پر لے کر میں آپ سے رجوع ہوں گا۔ اور ہاں، ایک اپیل کے ساتھ آپ سے ودا ہو رہا ہوں کہ ایسے کوئی موضوعات، ایسے کوئی مسائل جن پر آپ عوام الناس تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ مسائل سے مجھے واقف کروائیں، اس مسائل کی ڈیٹیلز، ان مسائل کی تفصیلات مجھے دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میرے اپنے پلیٹ فارم سے ان تمام چیزوں کو میں نشر کروں۔ کچھ وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔